مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مودی کے 8 سال مکمل ہو چکے ان کے دور حکومت کے، اور ابھی کئی ہفتوں سے وہ جشن بھی منا رہے تھے۔ ایسے میں تنقیدی تجزیہ کرنے والے کم، اور چاٹو میڈیا نے تو ایسی تعریفیں بلند کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی زمینی سطح پہ جس کی کوئی حقائق نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مشہور صحافی ہیں جو الگ الگ پہلو سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں سے اجے آشرواد مہا پرشست ہیں، جو مشہور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں تنقید نگار ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا اور کہا کہ دیکھا جائے تو نریندر مودی کی 8 سالہ حکومت کا نچوڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ میں انہی کے مضمون کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ناظرین، اجے آشرواد کا ماننا ہے کہ بعض لوگ ان میں، یعنی کہ نریندر مودی میں جدید نیرو نظر آتا ہے بعض لوگوں کو، جبکہ بعض ان کو بھگوان رام کا کلیگی اوتار مان کر پھولے نہیں سماتے۔ مرکزی حکومت کے سربراہ کے طور پر نریندر مودی آزادی کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ پھوٹ ڈالنے والے وزیر اعظم ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو لگاتار 2 بار پارلیمانی انتخابات میں زبردست کامیابی سے ہمکنار کرانے والے مودی نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ باہر بھی نیو انڈیا کی شناخت ہے۔ ان کے مداح وزیر اعظم کے لارجر دین لائف والی شخصیت کو روایت شکن سیاستداں کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کی موجودہ وقت میں ترقی پذیر ہندوستان کو شدید ضرورت ہے۔ ان کے ناقدین، جن میں اکثر ہندوستان کے جمہوریت پسندوں کا غیر مطمئن طبقہ اور ہندوستانی اقلیت شامل ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کا استعمال صرف ایک خاص طرح کی تفرقہ انگیز سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے کیا ہے، جس کا نتیجہ مستقبل میں ملک کی تقسیم کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایسے میں جبکہ حکومت 8 سالوں کا جشن منا رہی ہے، بی جے پی اپنی حصولیابیوں کی شمار میں مشغول ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت یا تو پہلے ہی تمام وعدے پورے کر چکی ہے، یا 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے ان کو پورا کر دے گی۔ ان میں سے کئی پورے کیے گئے وعدے خصوصی طور پر امتیازی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آرٹیکل 370 کی منسوخی، یعنی جموں کشمیر، شہریت ترمیمی قانون کا نفاذ، 3 طلاق کو جرم قرار دینا، حتیٰ کہ ایودھیا میں رام مندر کے لیے مہم، جہاں بی جے پی کے حامیوں نے 1992 میں 16ویں صدی کی مسجد کو منہدم کر دیا، یہ سب اس ہندو قوم پرست سیاست کے ایجنڈے کا حصہ ہے جو آزادی کے پہلے سے ہندوستان کی سیاست پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی کے وعدوں کا دوسرا حصہ، جس کا تعلق ہندوستان کو اقتصادی طور پر سپر پاور اور کرپشن سے پاک ملک بنانے کے ان کے دعوے سے جڑا ہے، ابھی تک پورا نہیں کیا گیا، لیکن بی جے پی اسے بآسانی فراموش کر کے ہندوستان کی سب سے طاقتور سیاسی قوت کے طور پر اپنے 8 سالوں کا جشن منا رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن پارٹیاں معیشت، انتظامیہ اور سماجی ہم آہنگی کے محاذ پر اس حکومت کی ناکامی کو بے نقاب کر رہی ہے۔ وہ ان ناقابل تردید اور سخت حقائق کو سامنے لا رہی ہے کہ کس طرح مودی حکومت کے 8 سالوں کے دوران بے روزگاری کی شرح، غربت کی سطح، آمدنی میں عدم مساوات، ضروری اشیاء کی قیمتیں یا کارپوریٹ گھرانوں اور جمہوری اداروں کی تباہی غیر معمولی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مودی کے ہندو قوم پرست منصوبے نے عوامی تاثرات میں ان سب کو اپنے اندر دبا دیا ہے۔ پچھلے 2 انتخابات سے ووٹروں کی اکثریت نے جس طرح سے بی جے پی کی حمایت کے لیے اپنے سامنے کھڑے معاشی مفادات کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ مودی کی قیادت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ لیکن یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ آخر مودی کی حکومت ان سے پہلے کی حکومتوں سے کس طرح مختلف ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو ایک ایسی پارٹی کی طرف راغب کرتی ہے جو کھلے عام سماجی طور پر پھوٹ ڈالنے اور اکثریتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے؟
اگر ہم گزشتہ 8 سالوں کی بات کریں تو مودی حکومت کے 3 وسیع پہلو سامنے آتے ہیں جو ہندوستان نے پچھلی حکومتوں کے دوران کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پہلا، مودی کی قیادت میں بی جے پی نے ہندوستان کے لوگوں کو اجتماعی فراموشی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ دن رات اپنی کامیابیوں کا شمار کرواتی رہتی ہے۔ مفت ٹیکہ کاری کی مہم سے لے کر ریلوے اسٹیشنوں پر اسکلیٹرز کی تنصیب تک بی جے پی انتظامیہ کے تمام پہلوؤں کو ایک بے مثال قدم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں بی جے پی کی طرف سے اٹھائے گئے ہر قدم کو موجودہ وزیر اعظم کے کارنامے کے طور پر پیش کیا گیا۔ انہیں کچھ اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم یا دیگر سیاسی جماعتیں ایسا کر سکنے کی بات تو چھوڑیے، ایسا کچھ کرنے کا سوچ پانے میں بھی اہل نہیں تھی۔ مودی کی قیادت میں جتنا زور اپنی کامیابیوں کو گنوانے پر ہے، اتنا ہی زور اس بات پر بھی ہے کہ لوگ ہندوستان اور اس کے لیڈروں کی ماضی کی کامیابیوں کو بھول جائیں، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مودی کا ہر قدم ملک کے لیے پہلا قدم ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بی جے پی کو آج کارپوریٹ گھرانوں سے جس قدر تعریف اور حمایت حاصل ہے، ویسی حمایت کسی اور پارٹی کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ بہت بڑے فنڈ پر بیٹھی بی جے پی کے پاس اپنے اعلیٰ درجے کے تعلقات عامہ کے عملے کے ذریعے اپنے ہر فیصلے کو حساس فیصلے کے طور پر مشتہر کرنے اور قبول کروانے کی طاقت ہے۔ بی جے پی کی سیاست ایک کے بعد ایک بڑے کارپوریٹ ایونٹ میں بدل گئی ہے۔ وزیر اعظم کی لارجر دین لائف والی شخصیت ان تقریبات کی جانب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ضروری اور صحیح تڑکا لگانے کا کام کرتی ہے۔ ہندوستان کو فراموشی کے ایک دور میں دھکیلنے کے عمل کو ہندوستان کی تاریخ کو مٹانے اور اس کو بی جے پی کی سیاسی مفادات کو پورا کرنے والی ماضی کے واقعات کی فرضی کہانیوں سے بدلنے کی منصوبہ بند کوشش کی شدید حمایت حاصل ہے۔ ہندوستان کی پیچیدہ لیکن مربوط تاریخ کو دبانے کا ایک کام صرف اسکولوں اور کالجوں میں تاریخ کی نصابی کتابوں کو دوبارہ لکھنے، جس ماڈل کو اٹل بہاری کی قیادت والی بی جے پی حکومت میں ترجیح حاصل تھی، اس کے ذریعے نہیں کیا جا رہا، بلکہ موجودہ وقت میں اسے بیک وقت نصابی کتابوں کی دوبارہ لکھنے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فرضی پیغامات پھیلانے اور بی جے پی اور اس سے منسلک تنظیموں کے رہنماؤں کی مدد سے جھوٹ کے پرچار کے میل جول سے کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو تاریخ کی سمجھ دیے بغیر ماضی کے دردناک واقعات کی یاد دلا کر بی جے پی نے اپنے فائدے کے لیے تاریخ کے غلط استعمال کے فن میں مہارت حاصل کر لی۔ دھن کبیر بی جے پی یقینی طور پر اس طرح کی مہم میں ٹیکنالوجی کی بے مثال اور مؤثر استعمال کا کریڈٹ لے سکتی ہے۔ دوسری بات، ہندوستان نے اس سے پہلے کبھی بھی مخالف قوتوں اور ناقدین کے خلاف ایسی منظم مہم نہیں دیکھی ہے۔ مودی کی حکومت کو احتجاج کو جرم بنانے کے لیے یاد کیا جائے گا، اور اس معاملے میں کوئی بھی حکومت اس کے آس پاس نہیں ٹھہرتی۔ احتجاج کرنے والے طلباء، سیاستدان، اقلیتوں کے خلاف سیڈیشن اور یو اے پی اے جیسے جابرانہ قوانین کے استعمال میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کی سیاسی کارروائیوں کی شروعات یونیورسٹیوں سے ہوئی، جہاں احتجاج کرنے والے طلباء پر سیڈیشن کا الزام لگایا گیا، اور یہ اپنی انتہا پر اس وقت پہنچا جب جانچ ایجنسیوں نے مختلف معاملات میں اپوزیشن لیڈروں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دی، اور ابھی تک جاری ہے۔ 8 سالوں میں ہندوستان کا پریس فریڈم انڈیکس تاریخی طور پر سب سے نچلی سطح پر آ گیا۔ صحافت اور کئی صحافی تعزیرات ہند کے تحت سنگین الزامات کا سامنا ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ان سالوں میں ہم نے جانچ ایجنسیوں کو بی جے پی لیڈروں کے گناہوں کو دھوتے ہوئے دیکھا ہے، معاملہ چاہے ہیٹ اسپیچ کا ہو یا فسادات کو بھڑکانے کا، لنچنگ اور قتل معاملوں میں ان کے مبینہ رول یا اعلیٰ سطح پر بدعنوانی کا۔ بی جے پی لیڈروں پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آئی یا ان پر کسی طرح کی جانچ کا شکنجہ نہیں کسا گیا۔ یہ سب اتنا واضح ہے کہ کئی اپوزیشن لیڈر جانچ ایجنسیوں کے چنگل سے بچنے کے لیے بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں۔ جہاں تک تفتیشی ایجنسیوں کا سوال ہے تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی خود مختاری پوری طرح سے گروی رکھ دی ہے۔ یو پی اے کے دور حکومت میں اسی بی جے پی نے ہندوستان کی اعلیٰ تفتیشی ایجنسی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کو پنجرے میں بند طوطا کہا تھا، لیکن ان ایجنسیوں نے مودی حکومت میں پنجرے سے باہر نکلنے کا شاید ہی کبھی کوئی ثبوت دیا ہے۔ در حقیقت ان میں سے زیادہ تر ایجنسیوں نے صرف واضح طور پر انتقامی جذبے کے تحت کام کرنے والی بی جے پی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے رجحان کا ہی مظاہرہ کیا۔ ایسے میں جبکہ مختلف حلقوں میں مودی سرکار کے خلاف تنقید کا لہجہ دن بدن بلند ہوتا جا رہا ہے، وہیں جمہوریت کے 2 بڑے ستون میڈیا اور عدلیہ نے اداروں پر مودی حکومت کی مکمل بالادستی قائم کرنے میں مدد کی ہے۔
اگر مودی حکومت واقعی کسی نئی شروعات کی مستحق ہے تو یہ بگ میڈیا کا اس کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنا ہے۔ مودی حکومت میں ہندوستانی میڈیا جس طرح سے سرکار کے مفادات کو آگے بڑھانے کے ایک نکاتی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، ایسا کبھی مشاہدے میں نہیں آیا۔ اکثر اوقات میڈیا کو سماجی تقسیم، اکثریت پسندی کو فروغ دینے کے لیے یکساں طور پر مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس دوران عدلیہ نے عام لوگوں میں کسی قسم کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ چند اہم فیصلوں کو چھوڑ کر پوری عدلیہ نے زیادہ تر مقدمات میں حکومت کے حق میں فیصلہ دیا، چاہے بابری مسجد، رام جنم بھومی معاملے کا فیصلہ ہو یا حالیہ گیان واپی مسجد کے معاملے میں اس کا رویہ۔ ہندوستان کی تاریخ حکومت کے غیر جمہوری احکامات کے خلاف ججوں کے فیصلہ دینے کی رہی ہے۔ اس کی بہترین مثال کانگریس کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی کے دوران ہیبیس کارپس کیس میں جسٹس ایچ آر کھنہ کا اختلافی فیصلہ تھا، لیکن موجودہ دور میں ہندوستانی عدلیہ کی اعلیٰ سطح پر ایسی روایت ڈرامائی طور پر بدل گئی ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم طریقے سے مودی حکومت نے آئینی قوم پرستی، جس کی پیروی دنیا کی بیشتر حکومتیں کرتی ہیں، کو اپنے روپ رنگ کی ثقافتی قوم پرستی سے بدلنے کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ مودی کی سیاست صرف ترقیاتی کاموں، انتظامیہ اور فلاح و بہبود تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی گمشدہ عظمت کو پھر سے حاصل کرنے سے بھی جڑا ہے۔ بی جے پی نے ہمیشہ ہندوستان کو صرف اور صرف ایک ہندو راشٹر کے طور پر دیکھا ہے، جس کا سنہرا دور مختلف ہندو حکمرانوں کے دور اقتدار میں تھا، لیکن جسے مسلم حملہ آوروں نے زمین بوس کر دیا۔ اس طرح کی تفہیم اس کی سیاسی رویے سے ظاہر ہوتی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو مرکزی دھارے سے خارج کرنا ہے۔ مودی نے بغیر کسی احساس جرم کے سنگھ پریوار کے اکثریتی ایجنڈے کو ایک نئی توانائی سے بھرنے کا کام کیا۔ بی جے پی میں مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی انتخابی نمائندگی نہ دینے کا فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے ہندوؤں کو متحد کرنے کا سیاسی فارمولہ ایجاد کیا گیا۔ وہ اس براہ راست اور خام انتخابی سیاست کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ثقافتی قوم پرستی کے منصوبے کا تعلق صرف انتخابات سے ہی نہیں، بلکہ بی جے پی کی ہر سطح پر چھایا ہوا ہے۔ کارکنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل طور پر ہندو مت کے بارے میں بات کریں، مسلمانوں کے قبضے سے ہندو عبادت گاہوں کو آزاد کرائیں، وقتاً فوقتاً مذہبی پروگراموں کو انعقاد کریں اور لوگوں کو کھل کر اپنی ہندو شناخت کو قبول کرنے کے لیے اصرار کریں۔ بھگوا پارٹی کی ثقافتی قوم پرستی کی مہم اتنی زوردار ہے کہ اس نے لگ بھگ پوری طرح سے ہندوؤں کے درمیان تاریخی طور پر اہم ذات پات، سرپرستی اور کیٹیگری کی سیاسی تضادات کو دبا دیا ہے، جس میں سماجی انصاف، نمائندگی یا فلاح و بہبود سے نکلنے والی سیاست کے لیے شاید ہی کوئی جگہ رہ گئی ہے۔ حزب اختلاف کی طاقتوں کا ایک بڑا طبقہ جس کی سیاست جمہوری اقدار پر قائم تھی، ان کے لیے ہندوتوا کی اس طرح کے جارحانہ رخ کے سامنے ٹک پانا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اس وقت مودی کی قیادت والی بی جے پی نے دیگر تمام سیاسی قوتوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، اور اگر اپوزیشن بی جے پی کی برانڈ والی ثقافتی قوم پرستی کے برعکس کوئی متبادل اور قابل قبول ثقافتی جواب لے کر نہیں آتی ہے تو آنے والے وقتوں میں بھی بی جے پی کا یہ تسلط اسی طرح برقرار رہے گا۔ مودی اور ان کی حکومت کو صرف ان عوامل کے امتزاج کا استعمال کر کے بی جے پی کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہندوستانیوں کے ایک بڑے طبقے کو اقتدار کی سیاست میں اپنی جگہ دعویٰ کرنے کے لیے، اکسانے کے لیے بھی یاد کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ حقیقت ہے 8 سال میں بی جے پی حکومت نے کیا کیا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔